نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 35واں سبق ہے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا حرف ندا ہے، اے ناسو لوگو، اے لوگو، قلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن حلال چیز، طیباً اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات قدموں کی، شیطان کے۔ یہاں اللہ رب العزت لوگوں کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے رہا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روک رہا ہے۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے قدم کا نشان۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرما رہا ہے کہ تم زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کرنے کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کچھ زیادہ ہی کیا جانے لگا ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی چیزیں نہ ہوں تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور باطنی طور پر بھی نجس اور پلید نہ ہوں تاکہ ضمیر انسانی دم نہ توڑ دے۔ ظاہری صفائی کو قرآن مجید نے طیب کے نام سے تعبیر کیا اور حقیقی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو وہ ذاتی طور پر حرام ہو جیسے حرام جانور، مردار، شراب وغیرہ، اور نہ وہ ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا چوری، جوا، رشوت، سود وغیرہ۔ اسلامی نظام معاشیات کا یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں بلکہ تمام وہ راستے بند کر دیے ہیں جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری یا ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ آپ خود سوچیں کہ جب سود، جوا اور رشوت، بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے چور دروازے اگر بند ہو جائیں تو کیا دولت سکڑ کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع نہیں ہو جائے گی؟ تو دولت کی ناجائز تقسیم بلکہ لوٹ گھسوٹ جن معاشی، اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے وہ اہل علم سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ کاش ہم اس حکم خداوندی کو خود بھی سمجھتے، سنجیدگی سے اس پر عمل بھی کرتے تاکہ دوسری قوموں کو یہ ہم سمجھا سکتے کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ کام ہم سے شیطان کرواتا ہے، غلط راستوں پر شیطان لے کے جاتا ہے، اس لیے فرما دیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے شیطان کی نقش قدم پر نہیں چلنا، کیونکہ انہو یقیناً وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ انما یقیناً یأمرو حکم دیتا ہے وہ شیطان کم تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، وان اور یہ کہ تقولو تم بہتان باندھو علی اللہ اللہ پر، ما وہ لا تعلمون جو تم کچھ جانتے نہیں۔ تو وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی و فحاشی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں اس طرح کی باتیں کہتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹے بہتان باندھو، ایسے بہتان کہ جن کے بارے میں تمہیں کچھ خود بھی علم نہیں ہے۔ وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تمہیں اکساتا ہے۔ اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا قصد اور ارادہ کرو تو وہ تمہیں معاشی بدحالی اور بین الاقوامی بدنامی کے موہوم خطرات سے ڈرانے لگتا ہے۔ ایسے بدخواہ کے چکروں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جائے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما اس چیز کی انزلہ جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم تو پیروی کریں گے، ما انہی باتوں کی الفینا پایا ہے ہم نے، علیہ جن پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان چیزوں کی پیروی کریں گے، ان باتوں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو ان کو کہتے ہوئے سنا ہے۔
اولو اگرچہ کانا ہوں آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا یعقلون نہ عقل رکھتے ہوں شیئن ذرا بھی ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے کہی ہوئی باتوں پر ہی عمل کریں گے۔ وَمَثَلُ اور مثال الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل مثال الذی اس شخص جیسی ہے ینعقو جو چلا رہا ہو، بما ان جانوروں پر لا یسمعو جو کچھ سنتے نہیں، الا سوائے دعاءً پکار کے و نداءً اور آواز کے، یعنی کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ ان جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جن کو ایک شخص چلا رہا ہے، ان کے پیچھے ہانک رہا ہے ان کو، اور ان کے لیے کچھ الفاظ بول رہا ہے، اور وہ جانور وہ ان الفاظ کو سمجھتے نہیں، بس ان کو ایک آواز آتی ہے کہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس کے کہنے کے مطابق کبھی ادھر چل پڑتے ہیں تو کبھی ادھر چل پڑتے ہیں، باقی وہ اس بات کو سمجھتے کچھ نہیں ہے کہ یہ کہنے والا، یہ چیخنے چلانے والا ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ تو ان کی مثال ان جانوروں جیسی ہی ہے۔ سمم یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ تو یہ کفار بھی ان جانوروں کی طرح گونگے بہرے اندھے ہیں، انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، کس کی طرف سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، بس اپنے ہی دھن میں مست ہیں، اپنی کم عقلی میں ہی مست ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔